انگلی نہ اٹھ سکے آپ کے کردار پر, کیریکٹر پر. لیکن اصولی طور پر اسلام دولت سے نفرت نہیں سکھاتا, مادی ترقی سے نفرت نہیں سکھاتا. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اب یہ بھی سینٹنس ہے, لیکن اس میں بھی ایک لا چھپا ہوا ہے. لا کا کیا مطلب؟ طاقت کا مطلب صرف ڈولے بنانا نہیں ہے کہ ایک جم سے بندہ نکلے, اللہ کو طاقتور مومن جو ہے زیادہ محبوب ہے, لہذا میرے 2.5 انچ اور تو بتا کتنے انچ کے ہیں تیرے, تو میں زیادہ اللہ کا محبوب. بھائی اوور آل اکنامکلی مضبوط ہونا یہ بھی اس میں داخل ہے, ایجوکیشن میں مضبوط ہونا یہ بھی اس میں, بولو نا, مالدار آدمی وہ اکنامکلی مضبوط ہوتا ہے بنسبت غریب کے, تو مالدار زیادہ محبوب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ زیادہ محبوب ہوگا, وہ زیادہ سوسائٹی پہ اچھا اثر ڈال سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ کچھ غریب صحابہ آئے نبی کی خدمت میں, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم نماز پڑھتے ہیں, مالدار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں, ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں, لیکن ایک کام وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے, وہ صدقہ خیرات دیتے ہیں, ہم لیتے ہیں. تو لینے میں کوئی ثواب ہے بھائی؟ کبھی کہیں آپ نے سنا نبی نے فرمایا جس نے اتنے پیسے لیے جنت میں جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ دینے کے فضائل ہیں اسلام میں, جس نے اتنا صدقہ دیا وہ جنت میں جائے گا. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ لینا بلاؤں کو نہیں ٹالتا, دینا بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو کہیں بھی لینے کی موٹیویشن نہیں ہے اسلام میں, دینے کی ہے. ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ کچھ پیسے چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا گھر میں جو کچھ ہے وہ برتن لے کر آئے, آپ نے اس کو نیلام کیا, کلہاڑی خرید کے دی اور کہا, پھر ان کو آپ نے سکھایا, پھر فرمایا کہ اللہ کو حدیث کا مفہوم ہے دینے والا ہاتھ پسند ہے, لینا تو مجبوری میں ہوتا ہے, پسند نہیں ہے اللہ کو لینے والا ہاتھ. تو اب صحابی نے عرض کیا, صحابہ غریب صحابہ آئے, یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, مالدار لوگ تو اجر لے گئے, ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی یہ عمل وہ بھی یہ عمل, لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. وہ نیکی کیا؟ وہ دیتے ہیں اور ہم بولو لیتے ہیں. لینے کا تو کوئی ثواب نہیں, ہم دے سکتے نہیں ہیں, ہمارے پاس تو اپنے وسائل نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کو ایک تسبیح بتائی کہ تم یہ تسبیح پڑھا کرو, یہ اللہ کا ذکر ہے مخصوص مقدار میں, یہ کیا کرو. وہ گئے, انہوں نے وہ ذکر کرنا شروع کر دیا. جب مالدار صحابہ کو علم ہوا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات شروع کر دیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر وہ غریب صحابہ دوبارہ آئے. دیکھتے صحابہ میں دیکھیں آخرت میں تقابل کا جذبہ کتنا تھا کہ ہم ان سے اجر میں آگے نکل جائیں, جزاک اللہ, ہم اجر میں آگے نکل جائیں. تو وہ آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, وہ تو مالدار لوگوں نے بھی شروع کر دی وہ تسبیح. تو آپ نے کیا فرمایا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, بھائی اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے دے دے. اللہ تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن اب ایک کو اللہ نے دولت دی اور وہ خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے, تو اب یہ اللہ کا فضل ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو محبوب. یہاں غریب لوگ بیچارے ایک ٹینشن میں جاتے ہیں کہ ایک تو ہم دنیا میں بھی پیچھے رہ گئے اور آخرت میں بھی ہم پیچھے رہ گئے, تو ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو اس کا جواب سن لیں, غریب آدمی ٹینشن میں نہ جائے. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جیسے جیسے آزمائش بڑھتی ہے نا اجر بڑھتا ہے. جب دولت آتی ہے نا تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اتنا نیک شریف شرفا بن کے زندگی گزار رہا ہو کہ روزے بھی رکھ رہا ہو, تہجد بھی پڑھ رہا ہو, صدقات و خیرات بھی کر رہا ہو, اور کسی غریب کو دیکھا وہ یہ والا عمل کر رہا ہے تو چلو میں بھی یہ عمل شروع کر دوں. ایسے امیر مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ. غریب کے لیے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے ہی کچھ نہیں, روزہ رکھ لو, کیا خیال ہے بھائی, پینے پلانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, گٹکا وہ کھاتے تھے, پان وہ, نسوار وہ, سگریٹ وہ, تھے غریب باپ کی اولاد. ایک دن میں نے دیکھا خالی نسوار پہ سیٹ ہو گئے. میرے کلاس فیلو تھے نا اسکول میں, ہاں وہ خالی نہیں, پٹھان بھی نہیں تھے, اردو اسپیکنگ تھے اور نسوار لیتے تھے, اردو اسپیکنگ. سگریٹ, پان, گٹکا, نسوار, یہ چاروں چیزیں چل رہی تھیں. ایک دن میں نے دیکھا صرف کس پہ آ گئے, نسوار پہ.
میں نے کہا یار اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی, سگریٹ بھی چھوڑ دی, پان بھی, گٹکا بھی, ماشاء اللہ یار حوصلہ. کہتے ہیں حوصلہ کیا, پیسے ہی نہیں ہیں مہنگی پڑ رہی تھی, کہہ رہے یہ سستی پڑتی ہے. میں نے کہا دیکھو یہ غربت اس کے لیے کیا ہو گئی, فائدے مند ہو گئی. اب ان کے پاس اگر پیسہ ہوتا تو یہ غریب سے افضل نہ ہوتا. اس کے پاس تو پیسہ ہوتا تو گٹکے کے بعد آدمی ایک اسٹیپ آگے جاتا ہے, شراب, کباب, چرس, ہیروئن, آئس اور وہ جو کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے غریب آدمی یہ سوچے کہ بھائی اللہ نے مجھے سکون کی زندگی دی ہے, تھوڑا دیا ہے, قناعت اسی پہ کرو. تو مالدار کی چونکہ آزمائش بہت زیادہ ہے, پیسہ آنے کے بعد عیاشی کے موقع بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے پھر اللہ نے اس کو ایک دیا ہے کہ اگر تم خیر کے کاموں میں خرچ کرو گے تو تم اس غریب سے آگے نکل جاؤ گے. وہ آزمائش زیادہ ہے, اس کی ٹینشن اس لحاظ سے زیادہ ہے. تو میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو اس سے ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اسلام مادی ترقی کے خلاف نہیں ہے, بلکہ درخت کی مثال دے کے بتا دیا کہ مادی ترقی ہم نے کرنی ہے. یہی وجہ ہے انگریزوں نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی, آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گی. انگریز کہتے ہیں اگر اسلام دنیا میں نہ آتا تو جس سائنسی ترقی تک آج ہم پہنچے ہیں اس تک پہنچنے میں کم سے کم 500 سال ہمیں لگتے. مسلمان سائنسدانوں نے ہمارا 500 سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے. ترقی تو ہوئی دنیا میں اسلام آنے کے بعد ہے, اس سے پہلے تو دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, نہ نہاتے تھے, نہ استنجا کرتے تھے, صفائی ستھرائی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, غور و فکر کا تصور ہی نہیں تھا. مذاہب میں کیا تھا, وہ پنڈت جی نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. قرآن بار بار غور و فکر, غور و فکر, غور و فکر. یعقلون کا لفظ کتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے, افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, افلا تتفکرون, غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اور لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے سینوں میں دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو غور و فکر کی دعوت کس نے دی ہے, یہ تو اسلام نے دی ہے. جتنا اسلام لاجک کی باتیں کرتا ہے نا اتنا کوئی بھی نہیں کرتا جتنا اسلام بات کرتا ہے. تو تبھی جب دنیا میں اسلام آیا تو ترقیاں شروع ہوئی ہیں, سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں.